السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ناظرین، ہمارے چینل سبیل الفلاح میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے۔ کچھ ویڈیو آفس سوٹ کے بارے میں پہلے بھی ڈالے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں۔ آگے کی بات کرتے ہیں۔ آفس سوٹ میں آگے کی سیٹنگ، آگے کی ترتیب کیا رہے گی، تو یہ دیکھ لیجئے۔ ہم ڈاکیومنٹس کھول لیتے ہیں۔ ہم کو جو کوئی مضمون وغیرہ لکھنا ہے یا کچھ لکھنا ہے، تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے یہاں پہ بلینک میں آئیں، ڈاکیومنٹس، اور یہ بلینک یعنی سادہ کاغذ، کوڑا کاغذ۔ جی اب اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ٹائپنگ کا ہوتا ہے۔ تو ٹائپنگ کرنے کے لیے موبائل میں کی بورڈ دیا ہوا ہوتا ہے۔ جی بورڈ بڑا بہترین سافٹ ویئر ہے۔ جی بورڈ کو آپ استعمال کریں، اس کے اندر بہت ساری الگ الگ زبان کے کی بورڈ آپ کو مل جائیں گے، اور ان کا لے آؤٹ بھی الگ الگ آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ اس کے اوپر ٹائپ کر سکتے ہیں۔ تو جو ٹائپ کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی ٹائپ کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو ان کی ایک وقت میں اسپیڈ بھی خوب بن جاتی ہے، اور بڑی اسپیڈ کے اندر وہ بہت کچھ لکھ لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی بورڈ کے ذریعے سے ٹائپ کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، دوسرا ایک یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان پیج ہی کا جو کی بورڈ آتا ہے، فونیٹک کی بورڈ جس کو کہتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے، یہ نیچے کے حصے میں یہ اردو فونیٹک ان پیج کی بورڈ، یہ ایک سافٹ ویئر ہے کی بورڈ، یعنی جی بورڈ جو ہے گوگل کا جو جی بورڈ ہے، اس کے علاوہ ایک ان پیج کا کی بورڈ ہے۔ یہ پلے اسٹور پر دستیاب ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو یہ ان پیج کا کی بورڈ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ اس کے اوپر لکھنا چاہیں تو اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو بہو جیسے کمپیوٹر میں جس طریقے سے کام کرتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا رہے گا۔ جی تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی دوسرا کی بورڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان پیج کا کی بورڈ بھی موجود ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مضمون آیا ہے واٹس ایپ پر یا ٹیلی گرام پر یا کہیں پر، تو اس مضمون کو آپ کاپی پیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس مضمون کو آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، پی ڈی ایف فائل کے اندر اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو کاپی کر لیجئے، یہاں پر پیسٹ کر دیجئے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مضمون نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی رسالہ ہے، اس رسالے کے اندر کوئی مضمون آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو محفوظ رکھنا ہے، پی ڈی ایف میں آپ اپنے حساب سے اس کو مرتب کرنا چاہتے ہیں، ترتیب دینا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک پکچر کے اندر وہ ہے، آپ نے اس کا ایک تصویر لے رکھی، فوٹو کھینچ لیا ہے، اور اگر آپ ٹائپنگ کی دشواری سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بڑی آسان سی شکل ہے۔ دیکھیے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے یہ کرنا رہے گا کہ آپ جو ہے اپنی گیلری کے اندر جائیں، گیلری کے اندر جائیں گے تو یہ دیکھیے اوپر ایک نشان آ رہا ہے، یہ گوگل لینس ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو عموماً موبائلوں کے اندر موجود ہی ہوتا ہے۔ تو آپ جب گیلری کے اندر اپنا کوئی فوٹو دیکھیں گے تو وہاں پر یہ کونے میں اس طریقے کا ایک نشان ہوگا، یہ گوگل لینس ہے۔ آپ کا نیٹ چالو ہونا چاہیے۔ یہ تصویر ہمارے سامنے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے یہ ٹیکسٹ کی صورت میں ہمارے پاس آ جائے، ہم کو ٹائپ نہیں کرنا پڑے، اور یہ ٹائپ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ اس کے اوپر کلک کریں۔ جی اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے ہوم ورک پہ آئیں۔ ہوم ورک میں آنے کے بعد آپ کو کتنا حصہ جو ہے آپ کو لینا ہے، ہم یہ یہاں سے لے لیتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کسی اور، یہاں تک اتنا حصہ ہے۔ جی یہاں پر یہ اس نے اس کو پورے مضمون کو ٹیکسٹ کے اندر لکھ لیا ہے۔ دیکھیے اب یہ کاپی ٹیکسٹ، اس کے اوپر آپ کلک کر لیں تو یہ جو پورا مضمون ہے جو ابھی فی الحال پکچر کی شکل میں ہے، فوٹو کی شکل میں ہے، ایک تصویر ہم نے لے رکھی ہے رسالے کی، تو یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کی صورت میں آ جائے گا۔ یہ کاپی ٹیکسٹ کر لیجئے، یہ کاپی ہو گیا۔ اب پھر ہمارا جو سافٹ ویئر اس کے اندر ہم آتے ہیں اور یہاں پر اس مضمون کو لے آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ اوپر آ گئے اللہ کے سوا کوئی، تو یہاں پر پیسٹ کر دیں، یہاں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، یہ پیسٹ کا نشان۔ یہ پورا جو مضمون جو ہم نے دیکھا تھا رسالے کے اندر پکچر کی صورت میں جو ہمارے پاس تھا، اس کو ٹیکسٹ کی صورت میں یہ یہاں پر ہم لے آئے۔ تو یہ بھی بڑی اچھی شکل ہے لکھنے کی دشواری سے آپ اگر بچنا چاہیں تو یہ مضمون کی شکل میں ہمارے پاس مضمون آ گیا ہے۔ اب اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں۔
جی اس کا سائز تھوڑا ہم نے بڑا کر لیا. اب یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ جو حصہ ہے اس کے ذریعے سے فونٹ چینج ہوتے ہیں. اردو کے فونٹ اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہیں تو اس کا طریقہ ہم نے اس کے پہلے والے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اردو کے جو فونٹ ہیں وہ سافٹ ویئر کے اندر کس طریقے سے ان کو شامل کریں اور استعمال کریں. تو اس کے لیے اس سے پہلا جو ویڈیو اس کو دیکھ لیجیے. آپ یہاں پہ آئے تو اس کے ذریعے سے فونٹ تبدیل ہوتے ہیں, فونٹ چینج ہوتے ہیں. جیسے پہلے دوسرا فونٹ تھا, اب یہ دوسرا فونٹ ہو گیا ہے. یہ دوسرا فونٹ ہے, یہ فیض لاہوری نستعلیق ہے. پورے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیے اس میں کہ اس کے ذریعے سے تو فونٹ چینج ہوگا. اس کے علاوہ ہم دوسرا کوئی فونٹ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اگر فونٹ موجود ہے تو یہ دیکھیے دوسرا فونٹ چینج ہو گیا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ اس کی حیت تھوڑی سی بدل گئی. یہ بھی اچھا سا فونٹ ہے اردو کا. اس کے علاوہ ہم دوسرا اور کوئی فونٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں, نور قرآن, تو یہ دیکھیے یہ قرآن کی ٹائپنگ کے اندر عموماً استعمال ہوتا ہے. پیام نستعلیق ہے, یہ بھی اچھا فونٹ ہے. دیکھیے خوبصورت فونٹ ہے, اچھا لگ رہا ہے. یہ بھی پیام نستعلیق, یہ بھی اچھا فونٹ ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیے ایک اور ہے کتابت پیام نستعلیق کا, یہ بھی, تو یہ بھی اچھا سا فونٹ ہے, اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ذریعے سے یہاں ہمارے پاس جو فونٹ ہمارے موبائل میں ہم نے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں اور وہ فونٹ کو ہم نے اس سافٹ ویئر کے حوالے کر دیا ہے, تو وہ تمام فونٹ ہمارے سامنے یہاں پہ آ جائیں گے. اب آپ عربی کے فونٹ استعمال کریں, اردو کے فونٹ استعمال کریں یا ہندی کے فونٹ استعمال کریں, یہ الگ الگ فونٹوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے. جمیل نوری نستعلیق کو دیکھ لیتے ہیں. یہ جمیل نوری نستعلیق, جی. اب یہ دیکھیے جمیل نوری نستعلیق میں یہ بنیادی تعلیم کے اندر تعلیم کے تا کے جو دو نقطے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں, وہ کٹ رہے ہیں. اس سافٹ ویئر میں تھوڑی سی یہ دقت ہے کہ بعض اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے بعض جملوں کا کٹ جاتا ہے, اوپر کا حصہ برابر نہیں آ پاتا ہے. اگر فونٹ اوپر کی اور جائے گا, لکھا ہوا ہمارا مضمون اوپر کے حصے میں بڑھے گا. جیسے یہ دیکھیے یہ کسی کے اندر یہ کاف کا اوپر کا حصہ کٹ رہا ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری جگہ ایسے آپ کو نظر آ جائے گی جو کٹ جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ دیکھیے یہ بھکتی کے اندر یہ اوپر یہاں سے کٹا ہوا ہے. تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں, پورے مضمون کو پہلے سلیکٹ کریں, سلیکٹ کرنے کے بعد یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اس طریقے سے کر دیجئے. اب دیکھیے آپ تو کوئی بھی حصہ نہیں کٹے گا. اس سے پہلے بنیادی تعلیم آپ کو دکھایا تھا, تعلیم کی تا کے نقطے کٹ رہے تھے. یہ دیکھیے یہ صحیح ہو گئے. اب اس کو تھوڑا سا سائز آپ کو بڑھانا پڑے گا. اس صورت میں اگر آپ اس کا استعمال کرتے تو آپ کو سائز بڑھانا پڑے گا تھوڑا سا. یہ دیکھیے, ٹھیک ہے. تو وہ جو دقت آ رہی تھی, یعنی بہت سارے الفاظ اوپر کے حصے سے جو کٹ رہے تھے, اگر اس کو آپ کلک کر دیں گے تو وہ کٹنا بند ہو جائیں گے, لیکن آپ کو تھوڑا سا سائز بڑھانا پڑے گا. جی. اور یہ جو ہے اس کے ذریعے سے حروف کی جو آپ کی شکل ہے, یعنی اپنی حالت پر ہے ابھی فی الحال, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی موٹائی بڑھا دیں, تو اس کے ذریعے سے اس کو تھوڑا گہرا کر سکتے ہیں آپ. اس کو بولڈ کہتے ہیں. یہ بولڈ ہو جائے گا, اس کا سائز تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا لکھاوٹ کا, آپ اس کے ذریعے سے بولڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے ذریعے سے یہ دیکھیے جمیل نوری نستعلیق کی ہے, لیکن یہ تھوڑا پھیل کر آ گیا ہے کشیدہ کی طرح. یہ بھی اچھا تھا, خوبصورت سا لگ رہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ انڈر لائن کرنے کے لیے, لائن کھینچنے کے لیے, اردو میں تو اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے, ہندی میں اور انگلش میں عموماً اس کا استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی کسی حرف کو لکھنے کے بعد, مضمون کو لکھنے کے بعد ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنا حصہ غلط ہے, تو اس کو کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے. جی. اور اس کا استعمال تو آپ نے دیکھ ہی لیا, اس کے استعمال کا ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہاں سے آپ فونٹ کا سائز چینج کر سکتے ہیں, چھوٹا کر سکتے ہیں, بڑا کر سکتے ہیں, چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں.
اور یہ جو ہے اس کے ذریعے سے آپ ایک ایک نمبر دیکھیے اضافہ ہوگا، یہ 27 نمبر فونٹ کا، یہ 28، یہاں سے ایک ایک سائز چھوٹا ہوگا. اور یہ جو ہے اوپر والا، اس کے ذریعے سے فونٹ کا کلر ہم چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے فونٹ کا کلر چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، فونٹ کا کلر چینج ہو گیا ہے. فونٹ کا کلر ہم واپس بلیک کر دیتے ہیں. اور یہ جو نیچے والا ہے، نیچے والے کا جو کام، یہ کام ہے نیچے والے کا کہ یہ بیک گراؤنڈ جو ہم نے لکھا ہے اس کے پیچھے کے حصے کو کلرڈ کر دیتا ہے. ابھی دیکھیے پیلا کلر کر دیا ہے، پیلا کلر لگ رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، صرف اتنے حصے کو ہم کر دیتے ہیں بلیک، اور ہمارا جو تحریر ہے اس کو وائٹ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. جی یہ ہو گیا. تو اس کا استعمال اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیا آپ. اس کے بعد یہ جو ہے یہ کس طرف آپ کو لکھنا ہے، اس طرف کرنا ہے یا اس طرف. یہ بائیں سے دائیں کی طرف ہو جائے گا، یہ بیچ سینٹر میں ہو جائے گا. آپ نے جو کچھ لکھا ہے بیچ میں ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ذریعے سے آپ اس کو بیچ میں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں کر سکتے ہیں یا پھر اس طرف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پورے مضمون کو ایک بار پھر سے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. جی یہ مضمون کو پھیلا دیتا ہے. یہ ایک طرف اس طرف سے ہو جاتا ہے اور یہ اس طرف سے ہو جاتا ہے اور یہ بیچ سینٹر میں ہو جاتا ہے. جی یہ کر دیں. اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دونوں سطروں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم زیادہ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ فاصلہ ہم نے کم کر دیا. ٹھیک، تو یہ دیکھیں پورا مضمون بہترین تحریر کے اندر ہے. کہیں کوئی دقت، کہیں کوئی دشواری نہیں ہے، اچھے انداز میں ہو گیا. تو یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ موبائل کا ان پیج ہی ہے. اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ہماری جو پچھلی ویڈیو ہے اگر آپ نے نہ دیکھی ہو تو اس کو دیکھ لیں. سافٹ ویئر کون سا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو انسٹال کرنا ہے، اور اردو کے فونٹ جو ہے اس کو کس طریقے سے سافٹ ویئر کے حوالے کرنا ہے. اور اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں، کہیں کوئی دقت آتی ہے آپ کے سافٹ ویئر کو چلانے میں، انسٹال کرنے میں، یا اردو کے فونٹ اس کے اندر کام نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارے جو کمنٹ باکس کے اندر آپ اس کے ذریعے سے اطلاع کر دیجئے کہ کہیں کوئی دشواری ہے، تو انشاءاللہ اس کا جو حل ہوگا ہم اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی.